الدرس السابع عشر چلیے شروع کریں جلدی سے. اور تمارین کو آپ تیز پڑھیں آپ لوگ. صرف ایک پیریڈ کے لیے میں اپنے گھر سے مطلب کچھ دور ہی سے آتا ہوں. میں خدا سا اس کا خیال رکھیں, ٹائم بالکل بھی ضائع نہ کریں. مجھے جاتے ہوئے لگے کہ جو ہے نا کچھ میں دے کے جا رہا ہوں یہاں سے, ایسے نہیں کہ بس آیا اور پھر چلا گیا. الدرس السابع عشر سبتمبر درس. المدرس استاذ صاحب لما خرجت من الفصل یا عمار؟ عمار تو کلاس سے باہر کیوں گئے؟ عمار کچھ پوچھ رہے ہیں لیکن عمار ہی ہوگا یا عمار ہوگا یا کیا ہوگا. پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ ظلم ہونے سے ان کو کبھی نہیں ملے گا. جی اسم کبھی بھی ساکن نہیں ہوگا. عمار لما خرجت من الفصل یا عمار؟ عمار خرجت لأشرب الماء, میں پانی پینے کی ضرورت سے باہر گیا. ہاں, تاکہ میں پانی پیوں, تاکہ میں پانی پیوں ایسے بھی. اشرب الماء تو پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے پڑھا تھا, پھر سے ایک مرتبہ یاد دہانی کے طور پر, تذکیر کے طور پر کہ فعل مضارع ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے الا کہ اس سے پہلے کوئی نصب دینے والا یا جزم دینے والے عوامل آ جائیں. تو پچھلے ہفتے میں نے النواصب نصب دینے والے عوامل کچھ لکھوائے تھے, وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہونا چاہیے. اگر فعل مضارع سے پہلے کوئی ایک عامل بھی آ جاتا ہے تو فعل مضارع کو نصب ملے گا, فعل مضارع منصوب ہوگا. ٹھیک, تو ان میں سے سب سے پہلے کیا ہے آپ کی سبق میں؟ لی اشرب. ہاں, لی آ گیا. لام تعلیل کا, اس کو بولتے ہیں لام, یہ تعلیل کے لیے ہے, وجہ بتانے کے لیے. تعلیل علت اردو میں استعمال ہوتا ہے, علت. تو وجہ بتانے کے لیے یہ لام ذکر کیا گیا. جی, خرجت لاشرب الماء. تو اشربو تھا اصل میں, فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے لیکن لام کی وجہ سے اشربا ہو گیا. چلیے آگے بڑھیں. المدرس ولما خرج یاسر معك, اور یاسر تمہارے ساتھ کیوں نکلا؟ اب لما اگر ان کو الف ڈالنا ہوتا تو وہ ڈال بھی سکتے تھے, کیونکہ الف بھی الف کے ساتھ ہی آتا ہے, لیکن یہ الف کے ساتھ نہیں ہے تو آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے. لما جی, لما خرج یاسر معك عمار هو خرج ليغسل وجهه. جی, وہ اس لیے نکلا تاکہ وہ اپنا چہرہ دھو سکے. دھوئے. بات جی, یہ جو اوپر والا ہے خرج تو یہ اشرب الماء, شیخ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ خرج تو ہاں فعل ہے اور اسی کے اندر فاعل بھی ہے, ضمیر فاعل ہے. ٹھیک, اس کے بعد لی. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے نا ہر حرف کی بھی جو ہے نا وہ اعراب ہوتا ہے, حرف کا بھی اعراب ہوتا ہے. لی یہ لام تعلیل ہے, اعراب میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. بہت سارے حروف اور بہت سارے اسماء ہیں, اعراب میں ان کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے, وہ خود عامل ہوتے ہیں. تو لی لام تعلیل ہم کہیں گے, لام ناصب یا اداة ناصب یا ناصب, صرف ناصب بھی کہیں گے چلے گا. اس کے بعد اشرب فعل مضارع منصوب بلام التعلیل, فعل مضارع منصوب بلام التعلیل یا منصوب بالفتحة الظاهرة. کیوں منصوب ہے؟ لام تعلیل کی وجہ سے. اس کے بعد الماء مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. الماء مفعول ہے اور فتح کے ذریعے منصوب ہے. فعل فاعل ہے نا, اشرب فعل ضمیر فاعل ہے. اس میں نئی بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پہ دونوں جگہ فعل فاعل خرج تو اور لاشرب. ہاں, کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پہلی بار پڑھ رہے ہیں. ہاں پہلی بار آیا نا یہ. جی, نہیں سمجھ میں آیا تو بولے اردو میں کروں. ہاں اردو میں کرتے ہیں. خرج تو فعل ضمیر فاعل, تو ضمیر ہے نا اس کے اندر, انا یہ ضمیر فاعل ہے, ضمیر ظاہر نہیں ہے, فاعل ظاہر نہیں ہے, فاعل ضمیر ہے, چھپا ہوا ہے. ٹھیک, اس کے بعد لاشرب الماء, لی لام تعلیل ہے, یا اس کو آپ اداۃ ناصبہ بھی کہہ سکتے ہیں, یا صرف ناصب بھی کہہ سکتے ہیں, ناصبہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں, نصب دینے والا
عامل ہے. اس کے بعد اشربا پھر سے فعل مضارع فعل اور ضمیر فاعل ہے. اس کے اندر بھی ضمیر فاعل ہے. شیخ یعنی دو فعل ہوئے اس میں. ہاں ہوئے کیا ہے نا. جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. ایک خروج ہے، ایک شراب. جی دو فعل ہیں. ایک انسان سے بہت سارے فعل ہو سکتے ہیں. جی ایک انسان سے بہت سارے فعل ہو سکتے ہیں. ہو سکتے ہیں نہیں ہو جی سکتے. گھر سے یہاں تک پہنچتے ہیں کتنے سارے کام ہوتے ہیں. اگر میں کہوں آپ سے کہ آپ لکھیں آپ نے کیا 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 گھر سے یہاں پہنچنے تک، لکھیں گے نا آپ نے. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نکلا، گاڑی میں سوار ہوا، ریڈیو اسٹارٹ کیا. ہاں ریڈیو اسٹارٹ کیا. اس کے بعد کسی اور کال کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بات کی، ادھر ادھر دیکھا. سب بھی یہ سارے فعل ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ. جی اس کے جو لام شروع میں کسی بھی حرف کے ساتھ آئے گا تو اس طرح وہ یہیں پر رہیں گا. نہیں. لام سنیں، ایک لام حرف جر بھی ہے. حرف جر ہے. بتائیں مجھے وہ فعل پر آ سکتا ہے؟ نہیں. کیوں نہیں آ سکتا؟ اسم پر آتا ہے. کیوں نہیں آ سکتا فعل پر جر؟ یہ فعل کے اوپر کبھی جر نہیں آتا. ہاں یہ میں نے بتایا تھا کہ فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا. ہاں فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا. جر اسم کی خاصیات میں سے ہے. ٹھیک، تو اسی لیے لام ایک تعلیل کا حرف جر بھی ہے جو کہ اسم پر آتا ہے، فعل مضارع پر نہیں آتا، فعل پر نہیں آتا، کیونکہ فعل مضارع فعل کبھی بھی مجرور نہیں ہوتا. تو یہ جو لام ہے یہ صرف اور صرف فعل مضارع پر آتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لام تعلیل. لام کی کئی قسمیں ہیں سر. جی تو یہاں پر جو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ وہ لام تعلیل ہے. ٹھیک چلے. ہمایوں یا استاد انا اريد ان اجلس هنا امامك. امامک امامك امامك بہت فرق ہو جاتا ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ استاد صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے روبرو بیٹھوں، آپ کے سامنے. بہت زبردست. اچھا ترجمہ کیا. جی مقعدی بعید عنک، کہ میری جو نشست ہے وہ آپ سے کافی دور ہے. اللہ کیا بات. چلیں جی ومن هناك لا أريد ما تكتب ومن هناك. اچھا اسی کے ساتھ آپ سے کمپلیٹ کریں. اچھا ومن هناك لا أرى ومن هنا ومن هناك لا أرى ما تكتب على السبورة. اور وہاں پہ کون بیٹھا ہے جس کو ومن هناك. ہاں وہاں پہ کون بیٹھا ہے؟ جی لا أرى وہاں سے یہ جو ہے نا من ہے، من نہیں ہے. ومن هناك ہاں کہ وہاں پہ کون بیٹھا ہے. نہیں یہ من ہے، من نہیں ہے. من یہ اصل میں جو لغہ عامہ ہے نا جی جی دارجہ، اس میں من کے معنی من کے ہوتے ہیں، جیسا وہی شاید آپ سمجھ رہے ہیں. من انت. ہاں من انت. ہاں یہ وہ نہیں ہے، وہ من انت ہے. اچھا وہ من حرف جر ہے. اچھا پھر جاتا. ہاں وہ من من ہونا کا لا أرى میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. پھر کون کے معنی میں نہیں، من سے کے معنی میں ہے. من سے حرف جر ہے. جی جی من ہونا کا اور وہاں سے. اچھا وہاں سے لا أرى یعنی مجھے نظر نہیں آتا. ہاں میں نہیں دیکھتا. میں تک تو اللہ سب آپ جو کچھ جو لکھ رہے ہیں آپ آپ وہ جو پڑھتے کچھ ہیں. لکھتے ہیں ماں مجھے موصولہ ہے. نظر نہیں اس آتا. کا مطلب یہ بات استاد کے پاس کھڑے ہو کے وہ کر رہے ہیں، جی اپنی کرسی سے دور. جی وہی بتا دیا نا کہ مقعدی بعید جی مقعدی بعید کا. جی المدرس يمكنك أن تجلس هنا الآن. هذا مقعد حمزة وهو غائب منذ أسبوعين. اسمعوا يا أبنائي تبدأ عطلة الصيف بعد الشهر. بعد الشهر. طبيعي. أين تذهبون في هذه العطلة؟ عطلتي. ہاں ماشاء اللہ. يمكنك أن تجلس. ان یہ ناصبہ ہے، ان یہ بھی ناصبہ ہے. اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. مصدر کا معنی دیتا ہے. کیسے دیکھیں، يمكنك أن تجلس
آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں. ان تجلس ہونا، آپ یہاں بیٹھ سکتے ہیں. سکنا کسی معنی کیا میں نے؟ يمكن. یمکن. تو یمکنو کا آپ کے لیے ممکن ہے، آپ کے لیے ممکن ہے. میرے لیے ممکن ہے. کیسے بولوں؟ یمکنونی. یمکنو کا، ہاں یہ یا یمکنو کا فاعل کون ہے بتائیں؟ یمکنو کا فاعل کون ہے؟ ہاں نہیں، جو چیز آپ کے لیے ممکن ہے وہ فاعل ہے. جو چیز آپ کے لیے ممکن ہے وہ فاعل ہے. جو چیز آپ کے لیے ممکن ہے وہ فاعل ہے. تو اس کا خیال رکھیں گے اس کو مؤنث یا مذکر بناتے ہوئے. دیکھیں کیا تھا وہ جملہ؟ یمکنو کا. ایک میں خالی میں یمکنو کا ضمیر چھوڑ کر صرف یمکنو لکھتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ یمکنو ان تجلس ہونا. دیکھیں یہاں پر میں کا کو چھوڑ دیا. یمکنو ممکن ہے، ممکن ہے ان تجلس آپ بیٹھو ہونا یہاں. اس کو ان مصدر، اس کو سمجھ جائیں ذرا سا، اس کو ان مصدریہ بھی کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جملے کو ہٹا کر ہم یہاں پر مصدر بھی رکھ سکتے ہیں. کیسے؟ تجلیسہ کا مصدر کیا ہے؟ الجلوس. پڑھ چکے ہیں آپ لوگ، پھر ذرا سا پڑھ کر لیں. خرجہ کا مصدر کیا ہے؟ الخروج. الخروج. دخلہ کا مصدر دخول. تو تجلس کا مصدر ہے یہاں پر الجلوس. تو دیکھیں یمکنو الجلوس ہونا، یہاں بیٹھ سکتے ہیں. وہی معنی ہے یمکنو ان تجلس ہونا. ٹھیک؟ تو بتائیں مجھے یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے. تو یہ یمکنو کا فاعل ہے. اور وہاں پر جو کا لگا تھا نا، یہاں کا جو لگا تھا یہ مفعول مقدم ہے. کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ ضمیر اگر فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتی ہے تو وہ ہمیشہ مفعول ہوتی ہے. ضمیر متصل اگر فعل کے ساتھ مل کر آئے تو ہمیشہ وہ مفعول ہوتی ہے. کیونکہ ضمیر متصل اسم کے ساتھ بھی متصل ہو کر آتی ہے اور ضمیر متصل فعل کے ساتھ بھی متصل ہو کر آتی ہے. یاد آ رہا ہے کچھ؟ ذرا يمكن فعل ہے. نہیں یاد آ رہا ہے. میں پھر سے دہرا رہا ہوں. ضمائر متصلہ پتہ ہے کسے بولتے ہیں؟ ضمائر متصلہ نہیں پتہ؟ اللہ اکبر. جیسے کا کی پورے ضمائر بولے نا. اچھا یہ ہے. اللہ اکبر. شروع سے بتائیں، شروع سے بتائیں، شروع سے. ہو ہما ہم، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، ای نا. یہ ضمائر متصلہ ہیں. کیا ہو گیا آپ لوگوں؟ مطلب ایسے آگے جا رہے ہیں پیچھے کا چھوڑتے ہوئے. نہیں، کبھی کبھی انسان کسی سے اچھی نصیحت آپ نے سنی ہوگی کہ جو ہے نا اپنے ماضی کو مت دیکھو، مستقبل پہ نگاہیں رکھو. اس نصیحت پہ عمل کر رہے ہیں آپ کو. وہ کہیں کہیں وہ بات سیٹ ہوتی ہے کہ انسان جہاں جس کا ماضی تاریخ ہوتا ہے تو وہاں پہ ماضی کو نہیں دیکھنا چاہیے، مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے انسان. تو وہاں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنے مستقبل پہ نگاہیں رکھو تاکہ وہ سنور جائے. تو ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں بالکل اچھے طریقے سے عمل کر رہے ہیں اس پر کہ ماضی کو بالکل مت دیکھو، چھوڑ دو، صرف مستقبل کو دیکھ رہے ہیں. ضمائر منفصل اور ضمائر متصل استاد جی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں. ہاں ضمائر متصلہ کا پوچھ رہا تھا. تو ضمائر متصلہ یہ تھے جو ابھی میں نے بتایا، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یہ نا. تو یہ جو ضمائر متصلہ ہیں یہ متصل جڑ کر آتے ہیں، مل کر آتے ہیں یا تو اسم کے ساتھ یا تو فعل کے ساتھ. اگر اسم کے ساتھ مل کر آتے ہیں تو پھر وہ مجرور ہوتے ہیں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. اگر اسم جیسے کتابو کا، تیری کتاب، تو کا مضاف الیہ ہے، وہ مجرور ہوتے ہیں. کتابو اس کی کتاب،
ऐसा सुन रहे हैं आप लोग जैसे भी पहली बार मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। या बोले हम सुने सारा दर्द सुन रहे हैं आप, बोलिए। हाँ आप बोले हम नहीं, ऐसे देखें बिल्कुल चेहरों पर एक अजीब सी टेंशन है। अभी ये बेचारे मर्द हैं जिनकी ये हालत है, ख़वातीन की मुझे नहीं पता क्या हालत समझ आ है। रही है, आप बोले। जी माशाअल्लाह। तो ज़माइर मुत्तसिला मजरूरा, ज़माइर मुत्तसिला मंसूबा। ज़माइर मुत्तसिला मरफ़ूआ कभी नहीं होते, ज़माइर मुनफसिला मरफ़ूआ होते हैं। ज़माइर मुत्तसिला मंसूबा उस वक्त जब वो फ़ेल के साथ अटैच होकर आते हैं, जैसे नसरतुका, मैंने मदद की तेरी, तो नसरतु फ़ेल और फ़ाइल है, का मफ़ऊल है, तो मंसूब हो गया। नसरतुहु, नसरतुहु, नसरतुहुमा, नसरतुहुम, नसरतुहा, नसरतुहुमा, नसरतुहुन्ना, नसरतुका, नसरतुकुमा, नसरतुकुम, नसरतुकी, नसरतुकुमा, नसरतुकुन्ना, हाँ। तो यहाँ पर नसर अपने आप की मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कर सकता है कि हाँ, तो आप बोल सकते हैं नसरतुनी या नसरतु, ना तो हम नहीं कह सकते। चलें, तो ये है ज़माइर मुत्तसिला अगर फ़ेल के साथ अटैच होकर आते हैं तो वो मंसूब होते हैं मफ़ऊल होने की वजह से, और अगर इस्म के साथ मुत्तसिल होकर आते हैं तो मजरूर होते हैं मुदाफ़ इलैह होने की वजह से। ठीक, तो यहाँ पर युमकिनु का ये मफ़ऊल है, आपके लिए मुमकिन है। क्या मुमकिन है? बैठना। तो युमकिनु का फ़ाइल कौन हुआ? अल जुलूस, इसे युमकिनु लेकर आए। अच्छा, मेरे लिए मुमकिन है, बोली युमकिनुनी, युमकिनुनी उसके लिए मुमकिन है, उस एक मर्द के लिए। युमकिनु, हाँ, युमकिनुहु उस एक औरत के लिए मुमकिन है। युमकिनुहुहा, इस तरह बोलेंगे कि आपके लिए यहाँ से जाना मुमकिन है। युमकिनुका अन तख़रुज मिन हुना, यहाँ से निकलना मुमकिन है। युमकिनुका अन तज़हब मिन हुना, आपके लिए है। युमकिनुका ज़िहाब मिन हुना, एक तो आप ये समझ जाएं कि युमकिनु का इस्तेमाल हम किस तरह करेंगे, और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अन मसदरिया है। अन मसदरिया का क्या मतलब है कि उस सारे जुमले को हटाकर आप वहाँ पर मसदर को भी रख सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे मसदर को रखा है, अन तजलिसा को निकाला और अल जुलूस को रखा। अच्छा, युमकिनुका अन तअकुला, युमकिनुका अन तअकुला अल-लहमा, अन तअकुला को निकालिए और वहाँ पर मसदर को रखिए। हाँ, युमकिनुका अहसंत, बारकल्लाहु फीक, युमकिनुका अक्ल अल-लहूम या युमकिनुका अक्ल अल-लहमी। हाँ, अच्छा माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीकुन्ना। तो ये बात समझ में आ गई ना। अन को अन मसदरिया कहते हैं और ये अन नासिब है। चलें पढ़ें, आगे पढ़ें। मसदरिया का क्यों क्या सबब है इसको मसदरिया कहते हैं? मसदर का माना देता है ना, मसदर का भी मैंने इसीलिए बताया कि सारे जुमले को हटाकर आप इस सारे अन तजलिसा को हटाकर अल जुलूस रखेंगे, बात वही हो रही है, यानी इसीलिए उसको मसदरिया कहते हैं। अफन अल जुलूसु आएगा क्योंकि फ़ाइल है ना, युमकिनु कल जुलूसु फ़ाइल है वो, तो जुलूसु आएगा। चलें आगे पढ़ें। हाज़ा मक़अदु हमज़ता, हाज़ा मक़अदु हमज़ता। हमज़ता फिर से एक मरतबा देखें, हर पुराने कायदे को हम लोग पेश करते हैं बल्कि दोबारा समझाते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर भी आप बोलते हैं मक़अदु हमज़ता, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह है ना, तो हमज़ती होना चाहिए ना मुज़ाफ़ इलैह को, है ना। तो हमज़ती पढ़ी, हमज़ता क्यों पढ़ा आपने? अच्छा ज़बर लगा, क्यों काट दिया आपने? ज़ेन लगा रहा था क्यों? नहीं वो हमज़ा वो फतहा सही है। अच्छा वो फतहा सही है, क्यों सही है? नसीम मक़अदु हमज़ता लिखा हुआ है, क्यों? हमज़ता मुज़ाफ़ इलैह है, मजरूर होना चाहिए। अहसन, गैर मुनसरिफ है, हमज़ा गैर मुनसरिफ है। क्या है सबब इसके अंदर गैर मुनसरिफ? हाँ जी, इस मुअन्नस लफ्ज़ी है, आलम है, मुअन्नस लफ्ज़ी है। वहुवा गायब मुंदु उसबुइन, मुंदु उसबुइन हर्फ जर का इजाफा हो रहा है, शायद ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग, मुंज़ और मुज़। मुंदु और मुज़ ये भी हर्फ जर में से, हुरूफ जर में से है,
یا تو مد سر مضاف ہیں. ہاں مد یا پھر من. مضاف نہیں ہے یہ حرف جر ہے. مد اور منذ حرف جر ہے. اس کے لیے انگریزی میں شاید لفظ جو ہے نا کیسے سینس آتا ہے بالکل کہ منذ اسبوعین. جی منذ اسبوعین منذ اسبوعین تو منذ اسبوعین منذ اسبوعین تو مطلب یہ ہے کہ منذ اور مذ دونوں کے بعد والا اسم مجرور ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ یہ دونوں بھی حروف الجر میں سے ہیں. باء تاء کاف لام واو منذ مدخلہ اس میں لکھا ہے من مذ یہ دونوں بھی حرف جر ہیں. مز بھی وہی سیم مین دیتا ہے. جی منز کی جگہ میں مز بھی لگا سکتے ہیں. ہاں بس جملہ کہیں کہیں جو ہے نا تھوڑا سا اسٹائل چینج ہوگا. انشاءاللہ وہ بھی آئے گا مز. وہ کس اسٹائل میں آئے گا پڑھیں گے ہم لوگ. ہو گئے اسمعوا یا ابنائی. اسمعوا یا ابنائی فعل امر ہے. جی سنیے. ہاں سنو اور میرے میرے بچوں تو صحیح کہا. تبدأ عطلة الصيف بعد شهر بعد شهرین. شهر عطلة الصيف گرمی کی گرمی کی چھٹیاں آ رہی ہیں. مضاف مضاف الیہ. ایک مہینے کے بعد گرمی کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں. أين تذهبون؟ جی أين تذهبون في هذه العطلة؟ هذه العطلة کہاں في هذه العطلة. جی صحیح پڑھا تھا ماشاءاللہ. کہاں جا رہے ہو تم سب اس چھٹی میں؟ جی یہاں عطلہ کیا ہوگا؟ چھٹی کے معنی نہیں چھٹی کے معنی عطلہ تا ہوگا عطلہ تی ہوگا. بتائیں آپ بتائیں. اگر تو جر اس میں داخل ہوگا تو عطلہ تی ہوگا. بس اگر نہیں داخل ہو چکا ہے نا في کی وجہ سے. تبھی تو غلطی ہوگا. اچھا چلیں آپ پڑھیں. یا ابنائی منادہ ہے مرکب ہے لیکن یا متکلم کی وجہ سے اس کو نصب نہیں ملا. منادہ مرکب ہی ہے لیکن یا جو ضمیر ہے نا یا متکلم کوئی بھی اسم یا متکلم کی طرف اگر مضاف ہوتا ہے تو اس کا اعراب مقدر ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے. جیسے جاء اخی رأيت اخی سلمت على اخی تینوں شکلوں میں اخی اخی اخی. اشتریت یا اشتریت کتابی دیکھیں کتابی مفعول ہے لیکن یا متکلم کی طرف اضافت ہے تو اس کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا. تو یا ابنائی آپ نے بالکل صحیح سوچا. ابنائی مرکب اضافی ہے لیکن یا متکلم کی طرف اضافت ہونے کی وجہ سے اس کا نصب ظاہر نہیں ہوا. شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ یا آئی تھی نہیں آئی تھی وہ بھی تھوڑا سا ہو رہا ہے مجھے پھر سے آپ کی شکل کو دیکھ کر. منادہ مرکب ہو منادہ مرکب اضافی ہو تو مضاف کو نصب ملے گا. منصوبات میں سے یہ بھی ہے. تو یہاں پر نصب اس لیے نہیں ملا کیونکہ یہ متکلم کی طرف اضافہ. بعض الطلاب نريد ان نذهب الى بلادنا. بعض طلاب نے کہا کہ ہم اپنے ملک میں جانا چاہتے ہیں. المدرس اين تريد ان تذهب انت يا حاشم. اے حاشم تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ حاشم اريد ان اذهب الى مصر. حاشم نے کہا کہ میں مصر میں جانا چاہتا ہوں. مصر جانا چاہتا ہوں. ایسے بول رہے ہیں. دیکھیں ماشاءاللہ غلام مصطفیٰ صاحب نے کیا زبردست ترجمہ کیا. آپ بھی پنجابی ہیں. المدرس لما تريد ان تذهب الى مصر. المدرس لما تريد ان تذهب الى مصر. استاد نے کہا کہ تم مصر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ حاشم اريد ان اذهب الى مصر لأزور اخي الذي يدرس في جامعة الازهر. میں مصر میں جانا چاہتا ہوں تاکہ میں مصر جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے بھائی کو ملوں جو جامعہ ازہر میں پڑھتے ہیں. جی بالکل ازورا تاکہ میں ملاقات کروں زیارت کروں. زارا یزور زیارت کرنا ملاقات کرنا ملنا.
اے یوسف آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اس بھی آج یوسف نے بتایا کہ جو ترجمہ ہوتا ہے نا وہ لفظی ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے، جو مفہوم بیان کرتے ہیں وہ بھی اصل بات ترجمہ اور ترجمانی ہے، ترجمہ ہوتے ہیں ترجمانی ہوتے ہیں، ترجمانی کا بتایا یہاں ترجمہ ہی کر رہے ہیں، اس لیے تاکہ سمجھ آئے جب ترجمانی کی جاتی ہے جب آپ لوگ فقہ پڑھیں گے قرآن کی تلاوت ہم قرآن کا ترجمہ تو وہ ترجمانی کرتے ہیں، اچھا کیونکہ لوگ ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا المدرس الا تريد ان تذهب الى بلدك 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 جلدی سے ٹائم ہوگا الا تريد ان تذهب الى بلدك کیا اپنے نہیں جانا چاہتے یوسف لا اريد ان اذهب الى بلدي هذه السنه اريد ان اذهب الى لندن ادرس اللغه الانجليزيه هناك لأدرس اللغة الإنجليزية هناك. اللغة الإنجليزية هناك. الإنجليزية هناك. المدرس ألا يمكنك أن تدرس اللغة الإنجليزية في بلدك؟ کیا آپ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ آپ انگلش زبان اپنے ملک میں سیکھیں؟ یا اپنے وطن میں رہتے ہیں۔ ان تدرسا نکال کر یہاں پر مصدر رکھیے، لا يمكنك الا يمكنك الدروس، ہاں الدروس یا دروس خود درس ہی جو ہے مصدر ہے، درس مصدر ہے، تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں ان تدرسا نکال کر درسک، ایسے کیا آپ دیا درسک عفوا الا يمكنك درسك بھی بول سکتے ہیں، یا لا يمكنك الدرس اللغة العربية۔ سر یہ یوسف نے جو کہا اس کا ترجمہ انہوں نے نہیں کیا ہے۔ اچھا یوسف نے جو کہا اس کا ترجمہ نہیں کیا، اچھا انہوں نے کہا ہاں لا اريد ان اذهب الى بلدي، میں اپنے ملک نہیں جانا چاہتا ہوں، هذه السنة اس سال، اريد ان اذهب الى لندن، میں لندن جانا چاہتا ہوں، لأدرس اللغة الإنجليزية هناك، تاکہ میں پڑھوں انگریزی زبان وہاں۔ یوسف نعم لا يمكنني ذلك لأن أهل بلدي لا يمكنني لا يمكنني ذلك ہاں لا يمكن ممکن نہیں ہے میرے لیے ذالک وہ یعنی پڑھنا، یعنی ذالک یہاں پر فاعل ہے، اس میں اشارہ فاعل ہے، لا يمكنني ذلك وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، لأن أهل بلدي يدرسون اللغة الفرنسية، کیونکہ ہمارے شہر والے فارسی زبان سیکھتے ہیں، فرنسی فارسی نہیں، ولا يدرسون اللغة الإنجليزية، اور وہ انگلش نہیں سیکھتے۔ جی چلیں اس میں شہر کا المدرس بلدی شہر ہو گئے، شہر کے معنی میں بھی ہے اور ملک کے معنی، شہر ملک دونوں بھی معنی کی جاتی ہے۔ في أي كلية في أي كلية تريد أن تدرس في تدرس في العام المقبل يا مروان، یا مروان منادى مفرد ہو تو مرفوع ہوتا ہے، مروان أريد أن أدرس في الدروس في كلية الشرعية شریعت المدرس ترجمہ تو کریں نا۔ في المدرس في أي كلية تريد أن تدرس؟ استاد آپ کون سے کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں آنے والے سال؟ یہ مروان استاد مروان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون سے کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں آنے والے سال؟ مروان اريد ان ادرس في كلية الشرعية، میں شریعت کے کالج میں پڑھنا چاہتا ہوں، شریعہ کالج میں۔ شریعہ کالج۔ المدرس في أي كلية کلیۃ ای مضاف ہوتا ہے، بتایا اس سے پہلے میں، في أي كلية فی ای کلیۃ في أي كلية تريد أن تدرس تدرس أنت باب يا نصرہ موسى ینصرو سے ہے، تدرس باب نصرہ ینصرو سے ہے۔ أنت يا موسى استاد
موسیٰ تم کون سے کالج میں پڑھنا چاہتے ہو؟ موسیٰ لا یمکننی ان ادرس بالجامعۃ فی العام المقبل، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ آنے والے سال میں یونیورسٹی میں پڑھ سکوں. ذلك لأنني مريض وأريد أن أذهب إلى الولايات المتحدة للعلاج، کیونکہ میں مریض ہوں اور میں جانا چاہتا ہوں امریکہ علاج کے لیے. یونائٹڈ اسٹیٹ. جی المدرس شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا دے. چلیں یا استاذ يكاد الجرس يرن، أرجو أن تسمح لنا بالخروج الآن قبل أن يخرج الطلاب الآخرون. يا أستاذ يكاد الجرس يرن، قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے، قریب ہے کہ گھنٹی بج جائے، گھنٹی بجنے والی ہی ہے. ہاں تقریبا. ارجو ان تسمح لنا بالخروج. سمح يسمح کے معنی اجازت دینا. ان تسمح لنا بالخروج، کہ ارجو کے معنی میں درخواست کرتا ہوں. یہاں پر میں امید کرتا ہوں یہ بولیں گے میں درخواست کرتا ہوں، پلیز کے معنی میں کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اجازت دیں ہمیں نکلنے کی. تو دیکھیں بالخروج ہی ہے یہاں پر، آپ چاہیں تو یہاں پر ان مصدریہ لگا کر بھی کہہ سکتے ہیں. کیسے بولیں گے؟ ان تسمح لنا ان نخرج، ان نخرج کہ ہم نکلیں. چلیں الآن قبل ان يخرج الطلاب الآخرون، قبل اس کے کہ دوسرے طلبہ نکل جائیں. ہاں جلدی سے لے جائیں. چلیے لو سمحت بولتے اس کے کیا معنی؟ ہاں اسی کے معنی اگر آپ اجازت دیں. جی علاج اوپر والے اس میں تھا علاج، تو یہ جو ہے لام تعلیل آئے گا. ہاں یہ بھی جو ہے لام تعلیلی ہے، لیکن لام حرف جر ہے، اسم پر آیا ہے نا. علت بتا رہے ہیں نا آپ کو، بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے علت؟ جی علاج کے لیے. کیسے فرق؟ یہ بھی لام تعلیل ہی ہے یا لام جر ہے؟ ابھی لام دیکھیں لام جر ہے نا، وہ کئی معنوں کے لیے آتا ہے. انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ. لام ایک ایک حرف کئی معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ سبق ہے. یہاں پر جو لام ہے وہ علت کا معنی دے رہا ہے. کہیں پر لام ملکیت کا معنی دیتا ہے، کہیں پر لام قسم کا معنی دیتا ہے، کہیں پر لام کچھ. یہاں پر جو ہے لام تعلیل کے معنی دے رہا ہے، علت کے معنی دے رہا ہے. اچھا ہمارے پاس ایک ادارہ ہے، اس کا نام ہے ادارہ علاقات الطبیہ والعلاج بالخارج، یعنی کہ جو وطن سے باہر علاج کے لیے جاتے ہیں اس کو علاج بالخارج کے بھی نہیں ہوئے. یعنی جیسے تو لام کہاں ہے اس میں؟ نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں علاج بالخارج یعنی کہ ملک سے باہر. نہیں یہاں پر سوال یہ ہے کہ علاج سے پہلے جو لام آیا ہے نا، یہ جو لام ہے نا یہ کس معنی میں ہے؟ تعلیل کے لیے، تعلیل کا ہی ہے، حرف جر تعلیل کا ہے. لیکن اب کیا ہے، نصب دے گا یا جر دے گا؟ تو آپ بولیں گے جر دے گا، کیونکہ وہ اسم پر داخل ہوا ہے. اگر یہی لام فعل پر داخل ہوتا تو آپ کہتے ہیں نصب. ہاں. چلیں آگے بڑھیں. بقي 3 دقائق يمكنكم الخروج الآن اخرجوا بهدوء. دیکھیں یہاں پر بھی يمكنكم الخروج الآن، چلیں الخروج کو نکالیں، فعل لگائیں وہاں پر. يمكنكم ان تخرجوا الآن. ہاں جی میں یہ بتانا بھول گیا آپ لوگوں کو، ایک منٹ میں یہ بتانا بھول گیا آپ لوگوں کو، صرف اتنا بتایا کہ جو نواصب ہیں وہ فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. جو بھی عوامل فعل مضارع میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں، مثلا رفع کو ہٹاتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے پرانی باتیں. جب میں نے بتایا تھا فعل مضارع جب فعل امر میں آیا تھا تو وہاں پر وہ جزم ملا تھا اس کو، تو کیا کیا نکل گیا تھا وہاں سے؟ علامت مضارع. ہاں چلیے اس میں علامت یہاں پر نہیں نکلے گا، لیکن رفع جہاں پر دینا ہے رفع کو ہٹائیں گے نا، تو جہاں پر رفع ہے وہاں رفع کو ہٹائیں گے، اور جہاں پر رفع ہے وہاں کیا ہٹائیں گے؟ نون کو ہٹائیں گے، نون اعرابی کو ہٹائیں گے نا. نون اعرابی کو، وہ نون جو اعراب کے بدلے میں آیا ہے. یفعل
ضمہ ہے یہاں پر. یفعلان کہاں ہے ضمہ؟ نہیں. یفعلون ضمہ نہیں ہے. تفعلوا ضمہ ہے. اور تفعلان کون ہے ضمہ کے بدلے یہاں پر؟ نون ہے. اسی طرح یفعلنا وہ تو اپنی جگہ وہ ہمیشہ پہلے سے وہ نون ہے اور ابھی بھی ہے کیونکہ جمع مؤنث ہے. اس کے بعد پھر تفعلوا ضمہ ہے. تفعلانی نون اعرابی آ گیا ضمہ کے. تفعلون نون اعرابی آ گیا. پھر تفعلینا نون اعرابی آ گیا. تفعلانی نون اعرابی آ گیا. تفعلنا یہ تو نون پہلے سے ہے. پہلے ماضی میں بھی یہ نون تھا وہی نون اصلی باقی ہے اس لیے وہ نہیں ہٹے گا. افعلوا ضمہ ہے. نفعلوا ضمہ ہے. تو جہاں جہاں ضمہ ہے اس کو ہٹائیں گے نصب لگا دیں گے فتحہ لگا دیں گے. افعال خمسہ. ہاں افعال خمسہ سے نون کو ہٹا دیں گے. سر اگر آپ لکھ دیں تو نوٹ کر لیں. پہلے بھی لکھا دیا تھا یہ سوال آنے چاہیے ہمارے پہلے بھی. یفعل یفعلان یفعلون. اس کے بعد تفعل تفعلان. سب اسی اس پر غور کریں آپ لوگ. باقی ضمہ جہاں جائیں وہاں. تفعلان یفعلنا. پھر اس کے بعد تفعل تفعلان تفعلون. اس کے بعد دکھ رہا ہے وہاں سے یہاں لکھوں. سر آپ پوری گرامر لکھ رہے ہیں کیا لکھانے کے لیے؟ افعال خمسہ کا چلے بتا دیتا ہوں نا اس میں سے کون کون سے افعال خمسہ ہیں. اچھی بات. چلے جی آپ نے خود ہی تو استاد کو ہاں دیکھیں کام لگایا مجھے. تفعلینا جی. تفعلانی تفعلنا تفعلنا. اس کے بعد افعال نفعل افعال نفعل. اب اس میں سے دیکھیں افعال خمسہ جن کو کہتے ہیں وہ یہ ہے یہ ہے ٹھیک. یفعلانی یفعلون اور یہ ہے تفعلانی. اب یہ تفعلانی یہ دونوں سیم ہے دیکھیں دو بار آیا ٹھیک. اور تفعلون کتنے ہوئے؟ 1 2 3 یہ دونوں سیم ہیں. 4 بلکہ 3 ہے دیکھیں یہ 3 سیم ہے. تینوں کو ایک بنا دیا گیا. یفعلانی میں نون نون. یفعلون تفعلانی 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 سیم ہے. تفعلون اور تفعلینا 5 یہ 5 ہوئے. ان کو کہتے ہیں افعال خمسہ. ان کا جو نون ہے اگر آپ نصب دے رہے ہیں تو نون نکل جائے گا. اگر آپ جزم دے رہے ہیں نون نکل جائے گا کیونکہ یہ نون رفع کے بدلے ہے رفع کی جگہ پر ہے. تو جب رفع کو ہٹا کر آپ نصب دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ نون کو ہٹا دیں گے. اس کی مثال قرآن میں ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. جزم اور نصب بھی ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اور یہاں پر کیا تھا؟ يُمْكِنُكُمْ أَن تَخْرُجُوا تَخْرُجُوا. ایک بار پھر بتا دیں پارٹ کو. یفعلانی یفعلون 2. پھر یہاں سے تفعلانی 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 وہ بھی اس کے ساتھ ہی یہ تینوں ایک. اب تفعلانی سیم ہے نا تینوں کو ایک کر دیا نا. تینوں کو ایک کر دیں. ایک کرتے ہیں. ہاں یعنی تفعلانی تثنیہ مؤنث غائب تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر یہ تینوں کا صیغہ سیم ہے عربی میں. اس کے بعد ہے تفعلینا واحد مؤنث حاضر تو ان کا نون گر جائے گا ٹھیک. ہاں تو نواسب جو کام کرتے ہیں وہ ہے ایک تو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں یعنی جہاں پر رفع ہوگا وہاں نکال دیں گے اور نصب لگائیں گے وہاں پر اور جو نون اعرابی ہوگا وہ گر جائے گا. پھر معنی کے لحاظ سے الگ الگ تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ ایک ایک چیز پڑھتے جائیں گے تو پھر کس لفظ سے معنی میں کیا تبدیلی آ رہی ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے. جیسا ابھی ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان سے مصدر کا معنی پیدا ہو رہا ہے. ان سے ان جب فعل مضارع پر آتا ہے تو مصدر کا معنی آ رہا ہے اس کے اندر. ان تجلسا کہ تم بیٹھو جلوسو کا تمہارا بیٹھنا دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. یمکنو کا ان تجلسا یمکنو کا الجلوسو آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ بیٹھو یا آپ کے لیے بیٹھنا ممکن ہے آپ بیٹھ سکتے ہو.
یہ چلیں صحیح آگے پڑھیں. کس کا ٹائم ہو گیا. ان کے بارے میں کہتا ہے تمہارے میں پڑھیں. نہیں پہلی نہیں. ہر سبق کے اندر کیا کیا رولز ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. سبق کا عنوان یعنی الدرس کون سا ہے, درس الاول الدرس الثانی لکھیں گے, اس کے نیچے وہ رولز آپ لکھتے جائیں گے تو اس میں زیادہ آپ لوگوں کے لیے سہولت ہوتی ہے. ہم لوگ کتابوں میں نوٹ کرتے ہیں, کوئی اس کتاب کا ترجمہ کرنے میں لگا ہوا ہے, کوئی اس کتاب کو اعراب بنانے میں لگا ہوا ہے. یہ بھی بہت بڑے بڑے کام ہیں. کل کو جو آئے گا کہ اس کتاب کے مترجم ہمارے چاچا ہیں شیخ نظیر اللہ صاحب, اس کتاب کو اعراب لگانے والے. ہاں چلیں تمہارے تمرین الاول چھوڑ دیں, تمرین الثانی بھی چھوڑ دیں. أريد أن أذهب البلاد لكي أزور الرياض. في أي كلية تريد أن تدرس يا فرحمة؟ في أي كلية تريد أن تدرس؟ جو آپ چاہتے ہو بتا دیں. أريد أن أدرس في أي كلية؟ كلية الشريعة أو كلية الهندسة أو كلية التجارة أو كلية الشريعة. كلية الشريعة مثلا. لماذا خرجت من الفصل؟ خرجت من الفصل خرجت من الفصل لأبحث. خرجت من الفصل. خرجت خرجت من الفصل. خرجت من الفصل أبحث شيء للأسف ولم أجد. شو يسوي؟ خرجت من الفصل لأبحث لبحث الشيء. کہیں چھپ گئے تھے وہ, یا کسی نے چھپا لیا تھا. کہیں بھی نہیں ملی. مختصر ہو گئی لأشرب الشاي. لأشرب الشاي. لا أشرب الشاي. چلیں ٹھیک, ختم ہے سوالات نا. خرجت لأشرب الشاي, لأشرب الماء, لأدخل المرحاض, لأغسل وجهي, لأذهب إلى المدير. الگ الگ وہ کرنا تھا. لأخذ دفتري من زميلي, لأقرأ الإعلان, لأعرف سبب الضوضاء. ضوضاء کسے کہتے ہیں؟ شور کر. شور کو کہتے ہیں ضوضاء, شور کو کہتے ہیں. ضروری آواز. جی ازعاج اسی سے بولتے ہیں بولتے ہیں ازعاج. نہیں ازعاج, ازعاج وہ الگ ہے. ایک دفعہ دوبارہ بولیں گے کیسے بولتے ہیں؟ ہاں, اگر آپ سے پوچھا جائے لماذا خرجت من الفصل, جواب دیں آپ. لماذا خرجت من الفصل؟ ایک ایک کر کے بولیں, سب مل کے بولیں گے, تھوڑا تھوڑا کر کے ایک جملہ ہو جائے گا. احسنت. آپ کے بعد والی جواب دیں. لماذا خرجت من الفصل؟ خرجت لأدخل المرحاض. ہاں, آپ کے بعد لماذا خرجت من الفصل؟ لأغسل. السلام. جی آپ کے بعد لماذا خرجت من الفصل؟ جلدی سے. خرجت لأذهب إلى المدير. احسنت. آپ کے بعد لماذا خرجت من الفصل؟
لآخذ اصل میں وہ ہے اخذ ہے، اخذ اصل میں ہے، جب ملائیں گے دونوں حمزوں کو تو آخذ جی. آپ کے بعد لماذا خرجت من الفصل؟ کیا جو یہاں پر ہے وہ بولے. ہو گیا چلے بولے جلدی سے. یا قال اعلانا. چلے آپ کے بعد لماذا خرجت من الفصل؟ ہاں سبب الضوضاء. آپ کے بعد لماذا خرجت من الفصل؟ لأجل. اچھا مجھے بتائیں کیوں آپ نے سو سے پھر سا کر دیا؟ دوسرے جنہوں نے ہیلپ کی تھی نا وہ براہ کرم خاموشی کا مظاہرہ کریں. آپ جواب دیں. جی پہلے آپ نے کہا لأجلسو، پھر اچانک آپ نے لأجلسا کہا. سبب کیا اس لیے کہ سب نے آپ کا ہیلپ کیا یا دوسروں نے سا کہا اس لیے آپ نے بھی سا کہا یا پھر کیا سبب ہے؟ لی کی وجہ سے. لی کیا کرتا ہے؟ لی کیا کرتا ہے؟ لام تعطیل، تاکید. تاکید جواب دے. تاکید کہا آپ نے، تعطیل کہا. جن سے پوچھا جا رہا ہے نا وہی بولے. لام تعلیل ہے، تعلیل. ہاں لام تعلیل علت کے لیے وہ لام تعلیل ہے. چلیں تو لام تعلیل کرتا کیا ہے؟ لام تعلیل کرتا کیا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ہاں لام تعلیل. تعلیل ہے وہ، یہ ہے تعلیل. تعطیل بھی نہیں اور تأکید بھی نہیں، یہ تعلیل. لام تعلیل علت بتاتا ہے، وجہ بتاتا ہے، سبب بتاتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ لماذا خرجت من الفصل. آپ کے بعد والی نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ تھا نا. کیوں آپ شارٹ کٹ میں جا رہی ہیں؟ کیوں اتنا ہنگامے سے دکھا دو. آپ کتاب میں جو ہے وہ جواب دیں. چلیں آپ کے بعد والے پڑھیں. نیکسٹ. استاد کلاس میں ہوتے ہیں، کلاس میں پوچھ لینا چاہیے، باہر نکلنے کی کیا ضرورت ہے. چلیں لأبصق. ابصق تھوکنے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تھوکنا یہاں نہیں، کلاس سے باہر. لأبصق بصق یبصق کے معنی تھوکنا. جی تھوکنا. تھوکنا بصق. البصاق بولتے ہیں، تھوکنا منع ہے. یہاں پر ہے ابصق. جی لأبصق. چلیں نیکسٹ. نیکسٹ جلدی سے. کیوں ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے خواتین میں؟ نیکسٹ. لأبحث عن مفتاحي. طيب آپ کے بعد لماذا خرجت من الفصل؟ خرجت لأسأل مدرسة
سؤالاً. ہاں سؤالاً, یہاں پر بہت اچھا میسج مل رہا ہے کہ سوال کرنا ہو نا فقہ کا باہر کریں. کلاس میں بہت سوالات کرتے ہیں آپ لوگ, تو یہاں پر ہے کہ نہیں جا کے باہر جو پوچھنا ہے پوچھ لیں, کلاس میں پڑھانے دیں استاد کو اور پڑھیں. کلاس سے ہٹ کے سوالات کرتے ہیں, نصاب بچ جاتا ہے, ٹائم آپ لوگوں کا جا رہا ہوتا ہے, آپ لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا. چلیں. شیخ شرمانے والا اور متکبر کبھی نہیں سیکھ سکتا. ہاں تو یہاں پر شرمانے اور تکبر کی کیا بات ہے؟ شیخ ہمیں نہیں جو چیزیں آتی وہی پوچھتے ہیں. جو چیزیں نہیں آتی ہیں اگر سبق سے متعلق ہونا تو سبق کے بعد پوچھ لیا کریں, دوران سبق نہیں. جو چیزیں نہیں آتی ہیں وہی انسان پوچھتا ہے. میں نے کب کہا کہ جان بوجھ کے آپ پوچھتی ہیں, آپ پوچھتے ہیں. جو چیزیں نہیں آتی ہیں وہی پوچھتے ہیں, لیکن اس کا ایک ٹائم ہے. ایسے نہیں کہ استاد پڑھا رہے ہوں اور پھر ان کو پڑھائی نہیں دیا جا رہا ہے, سوال پہ سوال سوال پہ سوال ہو رہا ہے, اور پھر اس دن کا سبق باقی رہ جاتا ہے, یا پھر استاد بعد میں ٹینشن میں آتے ہیں کہ پڑھا نہیں پایا, میں اتنے سوالات تھے سب کے. اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کی مصلحت کے لیے ہیں, آپ لوگوں کی بھلائی اور فائدے کے لیے ہے کہ کلاس یا تو ٹائم فکس کریں آپ لوگ, کلاس کے بعد درس کے بعد 5 منٹ 10 منٹ اس میں سوالات کریں, یا پھر جیسا یہاں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے نا خرجت لأسأل مدرس الفقہ سؤالا, باہر جا کر کلاس کے بعد سوال کر لیں تاکہ سب کا ٹائم بچ جائے. بہتر یہ ہے کہ ٹائم شیخ سے کہیں کہ 5 منٹ آخر میں نکالیں, اس میں ہم سوالات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ اور لوگ پوچھنا چاہتے ہوں لیکن نہیں پوچھ پا رہے ہوں تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے. لیکن غلط کیا ہے کہ دوران درس پڑھانے نہ دیا جائے اور سوالات کی کثرت ہو. اس کے آپ تنبیہ کر دیں نا کہ جو درس کے دوران شکوک و شبہات ہیں آپ نوٹ کر لیں, نوٹ کر لیں, نوٹ کر لیں, نوٹ کر لیں, اس کے بعد پوچھیں, ورنہ سب کا سوالات مرد کرتے ہیں. جی سب سے زیادہ سوالات مرد کرتے ہیں. میں کسی ایک سے مخاطب نہیں ہوں, میرے مخاطب سب ہیں, مرد بھی ہیں اور خواتین بھی ہیں. ٹھیک ہے, چلیں پڑھیں آگے کی کمنٹ. شاید خواتین ختم ہو گئی ہیں, چلیں شروع کریں. اقرأ ما يلي. أريد أن أذهب إلى المستوصف. إلى المستوصف. إلى المستوصف. مستوصف. چلیں ٹھیک ہے, ہاں پڑھیں. نسيت أن أقول لك شيئا. نسيت أن أقول. خواتین پھر سے شروع ہو گئیں, کچھ تکلیف اور پریشانی ہے اندر تو آپ بتا سکتی ہیں, حل کرنے کی کوشش کی جائے گی. جی. نسيت أن أقول لك شيئا. نسيت أن أقول لك شيئا. ترجمہ اگر کسی کو نہیں آ رہا ہو تو اسی وقت پوچھ لیں. یہاں پر صحیح ہے سوالات, جو چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو اسی وقت پوچھ لیں. أريد أن أحفظ القرآن الكريم. أريد أن أحفظ القرآن الكريم. نسيت أن أكتب درسي. أكتب درسي. سی کیونکہ اکتوبہ حرف جر ہے. أكتب درسا. درس. شیخ صاحب ایک بات. جی اسی سے متعلق. ہاں جی جی شیخ صاحب نصیب جو ہے اس کا متکلم کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ متکلم. متکلم ہی ہے نسیت. نسیت واحد متکلم ہے, نسینا جمع متکلم ہے. اس کا مطلب کیا بنے گا پورے کا؟ پورے کا میں بھول گیا میں کہ میں کہاں ہے. نسیت ان اقول لك شيئا. ہاں کہ میں کہوں آپ سے کچھ. اوپر اقول تھا, نیچے اکتب ہے. ہاں یعنی مجھے کچھ بولنا تھا, میں نہیں بول پایا, میں بھول گیا, یہ مطلب ہے. نسیت ان اقول لك شيئا. اس کا مضارع کیا ہوگا؟ ینسا. نسیا ینسا. نسیا ماضی ہے, نسیا نسیا نسو. دیکھیں نسیا نسیا نسو, اس کے بعد نسیت نسیتا نسینا, پھر وہاں سے نسیتا نسیتما نسیتم نسیتی نسیتما نسیتنا نسیتو نسینا. نسیان مصدر ہے. اسی طرح فعل مضارع ینسا ینسا ینسیانی ینسونا, اس کے بعد تنسا تنسیانی ینسینا بولیں گے, یہاں پہ ینسونا نہیں. پھر اس کے بعد تنسا تنسیانی تنسونا, اور تنسینا تنسیانی تنسینا, انسا ننسا. یہ فعل مضارع ہے اس کا. چلیں آگے پڑھیں.
أريد أن أدرس اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم. خواتین جلدی سے نان اسٹاپ پڑھیں آپ لوگ. نريد أن نسألك سؤالا يا أستاذ. نريد أن نسألك سؤالا يا أستاذ. چلیں. أتريد أن تقول لي شيئا. أتريد أن تقول لي شيئا. آپ کچھ بولنا چاہتے ہیں مجھے. کتنے اچھے اچھے جملے ہیں یہ. اگر کلاس آنے سے پہلے ایک بار اس کو پڑھیں, کلاس میں ایک بار, جانے کے بعد ایک بار, 3 بار, میرے خیال میں اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو 10 سے 15 منٹ لگے گا آپ کو سارے تمارین پڑھنے کے لیے. یہ جملے اگر آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں تو بولنا کتنا آسان ہو جائے گا اور کتنا اچھا لگے گا جب آپ کی زبان سے سارے جملے نکلیں. یہ سب روزمرہ استعمال ہونے والے جملے ہیں. چلیں. يريد أخي أن يدرس في الجامعة الإسلامية. جی. نیکسٹ. على الظرف. ظرف نہیں, ظرف. جی. چلیں التمرين السابع. ظرفی کا مطلب کیا ہے؟ ظرف کور کو کہتے ہیں, لفافے کو. ہاں انویلپ کو. جی. تو یہ شیخ مطلب اس میں کیا اس پورے سبق میں کیا سمجھایا جا رہا ہے یہ بالکل واضح ہے کہ فعل مضارع سے پہلے نواصب کو داخل کیا گیا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ نواصب اگر فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں تو فعل مضارع کو نصب دیں گے. تو وہ کس طرح نصب دے رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں آپ کو. چلیں. اجب عن الاسئلة الآتية مستعملا ان کو استعمال کرتے ہوئے آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے. چلیں کن کی باری تھی؟ ان تذهب. یہ عادت آپ لوگوں میں سے کب ختم ہوگی اس طرح ہیلپ کرنا یا بولنا؟ کیا بولنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا پڑھنے والی ہیں, یہ سمجھانا چاہتی ہیں سامنے والوں کو, یا کیا مسئلہ ہے؟ منع کرنے کے بعد بھی کہ جو پڑھ رہی ہیں انہی کو پڑھنے دیں, انہی کو سمجھ کر کہنے دیں, نہیں ہیلپ کریں. اور میں نے کھلم کھلا کہا ہے کہ یہ ہیلپ نہیں ہے, یہ حقیقت میں نقصان پہنچا رہے ہیں آپ انہیں, یہ ہمدردی نہیں ہے. چلیں. فی عطلۃ الصیف. اچھا پھر سے پڑھیں آپ. أين تريد أن تذهب؟ في. اچھا یعنی فی اپنے بعد آنے والے اسم کو رفع دیتا ہے. اب مجھے پکا بتائیں اطلتی یا اطلتو؟ وہ ہے مضاف مضاف الیہ ہے اور فی کی وجہ سے جر ملے گا. کس کو جر ملے گا؟ اطلا کو یا سیف کو؟ دونوں کو. اچھا دونوں کو فی کی وجہ سے جر ملے گا؟ نہیں, سیف کو اس کی وجہ سے ملے گا کہ وہ ہے مضاف الیہ ہے. جی. اطلا کو؟ اطلا کو فی کی وجہ سے. اچھا جب سے کیوں نہیں مل رہا تھا؟ یہ پہلے لیول کے شروع کے ایک دوسری کے 2 تیسری کلاس میں تیسرے درس کا سبق ہے حرف جر کا. چلیں چلیں آگے نیکسٹ. ہاں جواب دیں جواب دیں. اذهب الى الوطن في عطلة الصيف. چلیں ٹھیک ہے. شیخ اب اس پہ کہیں اچھا بولا کیا؟ اب اس پہ بولے صحیح تو بولا ہے. ہاں صحیح بولا تو میں خاموش ہو جاتا ہوں پھر, ورنہ خاموش نہیں رہوں گا. آپ یہ فکر ہے. أن تدرس اللغة العربية. جی. أريد أن أدرس اللغة العربية لأفهم القرآن الكريم. صحیح ہے. چلیں نیکسٹ. نعم من تريد أن تلعب. أريد أن تلعب معك. ٹھیک. نیکسٹ. من أي إذاعة تريد أن تسمع الأخبار. من أي إذاعة تريد أن تسمع الأخبار.
ठीक, जवाब दो. أريد أن أسمع الأخبار من أذاعة الرياض. सही. Next. ماذا تريد أن تشرب يا أخي؟ أريد أن أشرب الماء. सही. रेडियो स्टेशन. चलें. अत्तालिया नेक्स्ट की अरबी है. अत्तालिया ये आपके बाद चलें. खत्म. नहीं फिर आप अच्छा ख़वातीन इतनी हैं आप फिर शुरू से पढ़ रही हैं. नहीं 15 नहीं पढ़ रहे हैं. لما تريد أن تذهب إلى الطبيب. أريد أن أذهب إلى الطبيب لأعالج ताकि मैं इलाज कराऊं. हाँ लिलइलाज. हाँ वही चले. चलें जी. ये है लिउआलिज लिख रहा हूँ मैं. हाँ लिउआलिज इलाज ताकि मैं इलाज कराऊं. लिउआलिज जी. नेक्स्ट. ماذا تريد أن تأكل في العشاء؟ الخبز. ठीक. नेक्स्ट. मादा नसी. अच्छा पहले आपने कहा मादा नसी तो ये खुद बहुत ही अजीब सवाल था. मैं आखिर क्या भूल गया. अच्छा सवाल है ये भी ऐसे होता है ना. चले ये असल में नसी तो ही है. ठीक है मादा नसी तो ही है. नहीं मैं क्या भूल गया होता है ऐसा है. मैं क्या भूल गया तो नसी तो अन आखुदा का माई आपको लेना भूल गया या नसी तो कुछ भी जो भी आप भूल गए हैं बताएं जल्दी से. यहाँ पे ये तू आएगा जी. ठीक है ताबी सही है. चले ताबी सही है. ये सबसे पहले बोलते हैं स्टूडेंट. मैं सोचा था ये बोलेंगे कि जो है ना खाना खाना भूल गई सोना भूल गई. ये नहीं भूलते. चले नेक्स्ट. लाम तालील की आने वाली मिसालें हैं उसमें लाम तालील है और करें. लाम तालील किस तरह दाखिल हुआ है देखें आप जी. सही. कहाँ दाखिल हुआ है यहाँ पर लाम तालील? लिनफ़हम में. चलें आगे पढ़ें जल्दी जल्दी. अलस सब्बोरती. जी कहाँ है यहाँ पर लाम तालील बताएं ज़रा सा. जी जी. नेक्स्ट. माशाअल्लाह. खरजतु मिनल फस्ली लिअशरबल माअ. कहाँ है यहाँ पर लाम तालील? अच्छा अल-फस्ल में जो लाम है वो नहीं है. अच्छा नहीं हो सकता. सही. इला जुद्दतुन. अच्छा
الا جدتی آئے گا. ہاں الا کی وجہ سے الا کے بعد آنے والے اسم کو جر ملے گا, ہے نا. یہ ماشاءاللہ آدھا قاعدہ آپ نے اچھا یاد رکھا ہے, آدھا کے بلکہ پورا قاعدہ ہے. لیکن یہاں پر جدہ جگہ کا نام ہے اور یہ غیر منصرف ہے. چلیے اب کیا لگائیں گے آپ؟ آپ نئی ہیں پرانی ہیں؟ اچھا پرانی ہیں. میں سوچا آپ نہیں ہے اس لیے میں ہیلپ کر رہا تھا تھوڑی سی. چلے آپ جدہ کو کیا سمجھ رہے, دادی سمجھ رہے تھے, نانی؟ اچھا اچھا, نانی کے پاس گئی, نانی تجارت کر رہی تھی گاڑیوں کی, یا دادی تو ان کے پاس بھی گاڑی خریدنے کے لیے. چلے ہو سکتا ہے یہ بھی. اگر ایسا آپ کو بولنا ہونا, اگر وہ نانی دادی کچھ ہوتی نا تو یاد رکھیں وہ الف لام آتا اس پر, کیونکہ وہ آپ کی نانی آپ کی دادی ہے نا, تو معرفہ کے ساتھ. ورنہ آپ ایسے نہیں کہ انہیں کسی کی بھی دادی تھی ہوں. کس میں؟ اگر دادی یا نانی ہوتی. ہاں دادی اور نانی ہو تو تب اس میں رفع بھی نہیں ہوتا, جدہ ہوتا ہے وہ, جدتن ہوتا ہے وہ, جدتن نہیں ہوتا. لیکن جدہ بھی پڑھا گیا ہے اس کو, جدہ بھی پڑھا گیا ہے, جدتن بھی پڑھا گیا ہے دادی اور نانی کے لیے, اس طرح بھی پڑھا گیا ہے. چلیں یہ جگہ ہے, یہ جگہ ہے جس کو ہم جدہ بولتے ہیں مکے کے پاس, وہ اصل میں جدہ ہے. جی ہاں معرفہ ہے لیکن علم کی وجہ سے معرفہ ہے, الف لام سے معرفہ نہیں ہے. اسم اضافت کی وجہ سے معرفہ ہوتا ہے, الف لام کی وجہ سے معرفہ ہوتا ہے, یا علم کی وجہ سے معرفہ ہوتا ہے. علم کسی کا خاص نام, پراپر نام جس کو ہم بولتے ہیں, اس کی وجہ سے معرفہ ہوتا ہے. تو یہاں پر الف لام بھی نہیں ہے اور یہ جدہ مضاف بھی نہیں ہے, تو ہے کیا باقی علم ہے, ایک جگہ کا نام ہے نا, اس لیے وہ غیر منصرف ہے. ایک تو جگہ کا نام ہے, دوسرا وہ علم بھی ہے, اور ایک اور مزید صفت اس کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ وہ تا مربوطہ بھی ہے, اس میں مؤنث لفظی بھی ہے, تو اس لیے وہ غیر منصرف ہے, اس پر جر نہیں آتا. تو کیسے پڑھیں گے اب آپ پرانی ہیں اور یہ غلطی کر رہی ہیں تو بہت افسوس کی بات ہے. سیارہ تن, سیارتن. اچھا مطلب تا مربوطہ کے بعد بھی الف لگتا ہے؟ اچھا را کے بعد الف لگتا تو وہ کیسے ہوتا؟ سیارن کیسے الف ہوتا را کے بعد؟ یہ ایسا؟ اچھا یہ کیا ہے یہ سیارن, کیا معنی اس کے؟ نہیں معنی تو ہیں اس کے معنی بہت چلنے والا, بہت زیادہ چلنے والا. سیار بہت زیادہ چلنے والے کو بولتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے سیارتن, گاڑی کے لیے. ہاں اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے. اب یہ کیا پڑھیں گے ہم لوگ؟ سیارتن ہے یہاں پر. اچھا الف کہاں یہاں آتا ہے؟ یعنی مطلب یہاں بولے مجھے یہاں آتا ہے کیا؟ ماشاء اللہ آپ ہی اتنی جلدی جلدی بول رہی ہیں اور آپ ہی غلطی کر رہی ہیں. چلیں کوئی بات نہیں. خلقنا الله تعالى لنعبده. سنة صحيح. فدخلت الحمام لأغسل وجهي. صحيح. آگے پھر سے پڑھیں. ذهبت جی لأخذ البرقية.
کیا مطلب ہے اس کا؟ ٹیلی گرام کو بولتے ہیں ٹیلی گرام. صحیح. اس ٹیلی گرام کو پک کرنے جو التی ہے یہاں کیا تار بولتے ہیں. تار بولتے ہیں اور خود برقی بھی بولتے ہیں, برقیہ بھی بولتے ہیں. زمانہ ختم ہو گیا. جی اب زمانہ ختم ہو گیا. اب زمانہ ختم ہو گیا. دیکھیں خط بھی جو اسپیڈ پوسٹ ہوتا ہے نا اس کے لیے برقیہ استعمال کرتے ہیں. تیزی سے چلنے والی کس کو ای میل بولتے ہیں؟ چلیں آگے پڑھیں. الى مکتب البلیغ. چلیں نیکسٹ. حل ہو گیا آپ لوگوں کو کہ برقیہ کیا مطلب ہے؟ چلیں. فتحت النافذة ليدخل الهواء فدخل الذباب. کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے کھڑکی کھولا ہوا لیکن مکھی گھس گئی. لیکن نہیں ہے وہاں پر. جی تاکہ ہوا داخل ہو. مکھیاں ذباب. جی کس کی جمع کیا؟ کس کی؟ زبان ہے. زبان. جی چلیں آپ پڑھیں. یا حمزة اذهب الآن لأشتري ولسعادة. احسنت. چلیں. یا حمزة اذهب الآن إلى السوق. اے حمزہ میں بازار جا رہا ہوں. لأشتري دفاتر وأقلاما لي ولك ولسعادة. ہاں تاکہ میں خریدوں دفتر یعنی نوٹ بک اور پین میرے لیے اور تمہارے لیے اور سعاد کے لیے. سعاد غیر منصرف اسم ہے علم ہونے کی وجہ سے اور مؤنث لفظی نہیں مؤنث معنوی ہونے کی وجہ سے, تو اسی لیے سعادہ پڑھا. چلیں شیخ صاحب یہ جو لسعاد کے ساتھ جو نام آ رہا ہے یہ بھی لام تعلیل ہی کہنا ہے؟ نہیں, اس کو لام تعلیل نہیں بولتے. یہ لام ہی ہے لیکن لام حرف جر کے لیے آیا ہے یہ, کیونکہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ نصب دینے والے صرف فعل مضارع پر آتے ہیں جبکہ جر دینے والے جو ہوتے ہیں وہ اسم پر آتے ہیں. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ لام بہت سارے معنی دیتا ہے. ایک ہی لام کبھی تعلیل کے لیے آتا ہے, کبھی ملکیت کے لیے آتا ہے. یہاں ملکیت کے لیے تملیک کے لیے کہ تمہارے لیے میں لانا چاہتا ہوں. ھذا الکتاب لی, یہ کتاب میری ہے. تو یہ میرے لیے ہے مطلب یہ لام ملکیت بتانے کے لیے ہے. ھذا الکتاب لک, یہ کتاب آپ کی ہے یعنی آپ کے لیے ہے مطلب آپ کی ہے. ملکیت کے لیے ہوگا. جی چلیں ہاں لام تملیک کے لیے. جی الأسئلة الآتية مستعملا لام التعليل. ہاں لما دخلتم المطعم. لما دخلتم المطعم. لما دخلتم المطعم. دخلنا المطعم لنشرب الماء. خرجت من المدرسة لأشتغل. نہیں لام داخل کرنا ہے, لام تعلیل داخل کرتے ہوئے جواب دینا ہے. خرجت من المدرسة لنشتغل ہاں اش نہیں الحمدللہ لأشتري جی لأشتري الكتاب وكراسة. لأشتري الكتاب. اچھا ماشاء اللہ. جی پیچھے کی جو تمرین نمبر 8 ہے اس میں آخر والا جملہ جو ہے دفاتر ہے. ہاں غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کو نصب آیا ہے اور مطلب کس وزن
पर है शेख ये? दफातिरा गैर मुनसरिफ होने की वजह से नसब नहीं आया है, दफातिरा मफऊल होने की वजह से नसब आया है। ठीक है, तो ये किस वजन पर है शेख? मफाइला के वजन पर है। देखिए यहाँ पर गैर मुनसरिफ होने की वजह से नसब नहीं मिला है, ये मफऊल है, अश्तरिया का मफऊल है इसलिए मिला है। चलें आगे पढ़ें। किनकी बारी यहाँ पढ़ें? इला क़रियतुक। अच्छा जी, अच्छा यौम जुमाता क्यों बता दे, अब बता दे जुमाती क्यों और वहाँ क़रियती क्यों? क्यों क़रियती क्यों? इला की वजह से। अच्छा यहाँ पर जुमाती क्यों? अच्छा जुमा होने की वजह से। अच्छा वैसे ही रहता है हमेशा, जुमाती रहे, जुमा तो कभी नहीं होता। अच्छा हाँ, या कुरान में वैसे आया है इदा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअती। सही, जुमा तो नहीं आता। मुदाफ इलैह होने की वजह से। अच्छा जवाब दे दें जल्दी से, सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा वो आपसे पूछ रहा है आपके करिए को आप क्यों गए, आप बोलते हो आप उनके करिए को आप गए थे। नहीं पहले आप सही जवाब तो दें। देखिए यहाँ पर क्या है, लिमा इला क़रियतिका, आप अपने गांव क्यों गए जुमा के दिन, तो आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैं आपके गांव इसलिए गया था कि मैं ज़ियारत करूं। किसके गांव गया, अपने गए या? अच्छा तो जवाब से पूरा करें जवाब। हाँ ज़हबतु इला क़रियती तो जुमा यहाँ नहीं था वहाँ था, तो जुमा को देखने के लिए गया था वहाँ का। हो सकता है कुछ जगह कुछ जुम्मों पर जुमा बहुत स्पेशल तरीके से मनाते हो तो आप गए वहाँ पर। आप पहले जो कह रहे थे ले अज़ूरा क़रियती, तो ले अज़ूरहा ताकि मैं उसको देखूँ, मैं गांव की ज़ियारत करूँ। ओके, ज़हबतु इला क़रियती ले अज़ूरहा या ले अज़ूरा अक़ारिबी या ले अज़ूरा अस्दिक़ाई, कुछ भी आप कह सकते हैं। चलिए ख़वातीन, ख़वातीन बाय कर जल्दी जल्दी पढ़ें, सबक ख़त्म करें। सही। देखें जब इनको आप इतना लंबा अलिफ खींच के बोल रही हैं तो इन्होंने अलिफ लिखा क्यों नहीं है? जब नहीं लिखा है तो ना पढ़े ना। सही है माशाल्लाह, लियदरुसल लुगतल अरबिय्यत। चलिए नेक्स्ट। लिमा खरज ज़मीलुका मिनल फ़स्ली, खरजू ज़मीलुका मिन, क्या? इन खरज ज़मीलुका मिनल फ़स्ली। अच्छा खरज ज़मीलुका, सॉरी खरज ज़मीली मिनल फ़स्ली लियग़सिल वजही। लियग़सिल, अच्छा आप कब धोने गया हो? लियग़सिल वजहहु, हाँ वजहहु, अहसन, ये सही है। लिनअबुदहु। नेक्स्ट। लिमा कामल मुदर्रिस मुदर्रिसु जी,
मुदर्रिसु, चलिए मुदर्रिसी बोल दें। अच्छा मुदर्रिसु ठीक है। क्यों मुदर्रिसु? क्योंकि आपने कहा हाँ ठीक है मुदर्रिसु ही होगा। क्यों क्यों? मुदर्रिसु क्योंकि मुदर्रिस है। अच्छा मुदर्रिस है इसलिए मुदर्रिसु होना चाहिए। अच्छा फाइल जी। और इसका जवाब होगा कामल मुदर्रिसु लियक्तुबा अला सबूरती। माशाअल्लाह। चलिए नेक्स्ट। لم تذهبوا إلى مكتب البريد الآن؟ أذهب إلى مكتب البريد الآن لآخذ برقية सही है। लियाखुद अलबरक़िय्यत पेपर अगर आपने उलट दिया है तो पूरा जुमला बोल दें। लियाखुद अलबरक़िय्यत अल्लती जाअतनी मिन अबी। चलें لما تدرسون اللغة العربية يا إخوان؟ जी ندرس اللغة العربية لنفهم القرآن. لنفهم القرآن। चलें जल्दी से जल्दी 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 कर। لا يمكن أن تجلس هنا، هذا مقعد عثمان. इसी तरह يمكن أن تخرج من الفصل الآن، يمكنك الخروج من الفصل. ये मैं समझा चुका हूँ। يمكن का इस्तेमाल يمكن मुमकिन होना, सकना, जैसे आप जा सकते हैं। يمكنك أن تذهب من الفصل या يمكنك الذهاب या يمكنك أن تذهب. ठीक है। मुमकिन जी मुतकल्लिम जो होगा वो मुमकिन। हाँ नहीं, अगर मुतकल्लिम हो, जैसे मेरे लिए मुमकिन है क्या, अगर मैं पूछूं क्या मेरे लिए मुमकिन है, आप लोगों को समझाना, अगर मैं कहूँ तो मैं कैसे कहूँगा? अयुमकिनुनी अन उफ़हिमकुम, अयुमकिनुनी अन उफ़हिमकुम। क्या मेरे लिए मुमकिन है कि मैं आपको समझा सकूँ? उर्दू में मतलब जुमले में मुमकिन नहीं बोलते, तो मतलब ज़रूरी है ये बोलना? मतलब इसका जिसमें हम कहते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, आपके लिए ये आसान है करना। वही है, कर सकते हैं जो हम बोलते हैं ना, वही है। मैंने कहा ना, मैंने अभी कहा कि आप जा सकते हैं। हाँ अभी जा सकते हैं, तो मैंने कहा कि युमकिनुका अन तज़हबा, ऐसे। चलिए तो युमकिनु का इस्तेमाल मैं बता चुका हूँ। मुतकल्लिम अगर मैं बोलूँ मैं अपने लिए तो युमकिनुनी, अगर हम तो युमकिनुना, अगर आपके लिए तो युमकिनुका, अगर आप सब मर्दों के लिए तो युमकिनुकुम, आप सब औरतों के लिए युमकिनुकुन्ना। लेकिन वही ख्याल रखें कि युमकिनु का फ़ाइल कौन है। अगर मुदक्कर है तो युमकिनु, अगर नहीं मुअन्नस है तो तुमकिनु। लेकिन अक्सर तो युमकिनु ही आएगा, क्योंकि फ़िल उसका फ़ाइल, फ़िल यानी मस्दर उसका फ़ाइल बनता है। ठीक, जिसको हम अने मज़दरिया के साथ भी पढ़ते हैं या सिर्फ मज़दर लगा के भी बोल सकते हैं। जैसे युमकिनुका अन तख़रुजल आना, अने मज़दरिया लगा दिया, युमकिनुका अन तख़रुजल आना। अब अने मज़दरिया को निकाल कर वहाँ फ़ेल को हटाकर सिर्फ मज़दर रखते हैं। युमकिनुका अल ख़ुरूज अल आना, आपके लिए अभी निकलना मुमकिन है, यानी अभी आप निकल सकते हैं। चलें वही है यहाँ पर। उसके बाद है युमकिनुनी अयुमकिन अन आख़ुज़ हाज़िहिल मजल्लता इलल बैती। उसके बाद अबी मरीज़ुन जिद्दन ला युमकिनुहु, देखिए यहाँ पर हूँ, ला युमकिनुहु अन यज़हबा इलल मस्नई, फैक्ट्री जाना आज उनके लिए मुमकिन नहीं है। हाज़ा युमकिनु व हाज़ा ला युमकिन, ये मुमकिन है और ये मुमकिन नहीं है। चलें उसके बाद अत-तमरीन अल-हादी अशर, तअम्मल अल-अम्सिलता लिमुन्ज़, मुन्ज़ इस्तेमाल किया गया है, कलिमत मुन्ज़ आने वाले जुमलों में इस्तेमाल किया गया है, उस पर आप लोग गौर करें। तो देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, गौर करें आप लोग। मा रअयतु मुहम्मदन मुन्ज़ु यौमिल जुमुअती, मैंने जुमा से मोहम्मद को नहीं देखा, मैंने जुमा से मोहम्मद को नहीं देखा। इसी तरह हुवा गाइबुन मुन्ज़ु उसबुइन, एक हफ्ते से वो गायब है।
से, सिंस के माने में। नस्कुनु फी हादल बैति मुंदु सनतिन, नस्कुनु फी हादल बैति मुंदु सनतिन, 1 साल से हम इस घर में रह रहे हैं। हुआ मरीदुन मुंदु रुजूइही मिन बलदिही, वो बीमार है वतन से या अपने शहर से या अपने मुल्क से लौटने के बाद से। आरिफु हादा शेख मुंदु 5 सनवातिन, तो इससे पता चला कि मुंद सिर्फ और सिर्फ, देखें आप गौर करेंगे अगर, तो ज़र्फ़ ज़मान के साथ ही इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 1 ज़र्फ़ ज़मान, दिन, हफ्ता, साल, महीना, शहर, अय्याम के साथ, वक्त के साथ इस्तेमाल हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुंद हुरूफ़ुल जर में से है, यानी अपने बाद आने वाले इसम को जर देता है। इसीलिए देखिए आप हर जगह मुंदु यौमी, मुंदु उसबुइन, मुंदु सनतिन, मुंदु रुजूइही और मुंदु 5 सनवातिन। ये वक्त के लिए इस्तेमाल होगा। जी बिल्कुल। शेख तो ये सिंस और फॉर दोनों के लिए, और किसके लिए? इंग्लिश में सिंस और फॉर होता है, हाँ दोनों के लिए। जी। उसके बाद तमरीन अफ़्फ़ानी अशर, 12वीं तमरीन देखें आप लोग, ये भी गौर करने की है। हुआ यरा, अंत तरा, अना अरा, नहनु नरा, मतलब रआ यरा, रआ फ़िल माज़ी है देखना, यरा उसका फ़िल मुज़ारे है, तो उसी से बता रहे हैं यहाँ पर अन हुआ यरा, वो देखता है या देखेगा, अंत तरा तुम देखते हो या देखोगे, अना अरा मैं देखता हूँ या देखूंगा, नहनु नरा हम देखते हैं या देखेंगे। इसके साथ ये लगाने ज़रूरी है, इनकी यही लिखिए तो बात समझ आ जाएगी। लगाना ज़रूरी नहीं है, ज़मीर ताकीद के लिए बस। यदअुल मुदर्रिसु अशियाअ अला मक्तबिही औ यरसिम अला सब्बूरति अशियाअ व यसअलु कुल्लन मिन अत-तुल्लाबि माज़ा तरा अला अल-मक्तबि अला सब्बूरति व युजीबु अत-तालिब व यक़ूल अरा क़लमन व किताबन व साअतन। वही कह रहे हैं कि आप मुदर्रिस के काम देख रहे हैं कि टेबल पर, हाँ यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं वो आप बताएंगे। तो चलें वैसे उसके बाद की तमरीन में अर्जू का इस्तेमाल है। अर्जू प्लीज़ के माने में, मैं दरख्वास्त करता हूँ के माने में यहाँ पर, और समह यसमहु इजाज़त देना, और हादी अस्मा फुसूल सित्ता, महीनों के यानी मौसमों के, फुसूल सन अफ़वन, मौसमों के, साल के मौसमों के नाम हैं अश्शिता, अर्रबीअ, अस्सैफ़, अल-खरीफ़ और अल-कलिमातुल जदीदा, ये सब आप लोगों को पता ही है। उतलतुन मिस्रु, मिस्रु, मिस्र अगर इजिप्शियन के माने में है तो वो गैर मुनसरिफ है, उस पर तनवीन नहीं आएगी, हर्फ जर नहीं आएगा, वरना मिस्र शहर के माने में भी इस्तेमाल होती है।